من علی المؤمنین بنبیہ المجتبی الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام محترم معظم مشائخ سادات کرام معظم علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان کثیر البرکات اور عظیم المقاصد کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور معظم مشائخ و سادات کرام اور ان کے معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں اپنے برادر عزیز محترم محمد طارق اتاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ برادر محترم، شاہین اہل سنت، معمار ملت، حضرت مولانا صابر ایوب نقشبندی صاحب مزید مجدہ آپ کے جذبات کو گرماتے ہوئے
محفل کو اس حسین مرحلے تک لے آئے۔ میرے خطاب کے دو حصے ہوں گے۔ کچھ حصے کا تعلق عقائد کی اصلاح کے ساتھ ہوگا اور اکثر حصے کا تعلق اعمال کی اصلاح کے ساتھ۔ کیونکہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں یہی دو بڑی بیماریاں پائی جا رہی ہیں، کہیں عقیدہ خراب ہے تو کہیں اعمال خراب۔ دونوں بیماریاں اور بہت بڑی بیماریاں، اور دونوں کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ جلسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ آنے والے لوگ دین اور شریعت کو سمجھ کے جائیں، دین کو سیکھ کے جائیں، اور ایسا سیکھیں کہ پھر آگے سکھا سکیں، اور ایسا سمجھیں کہ آگے سمجھا سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلام صرف ایک نظریے کا نام نہیں ہے کہ ایک مجرد نظریہ ہے، نہیں، یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ کہ جب تک اسے اپنایا نہ جائے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بے شمار ارشادات کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا۔ لیکن آج فتنوں کے اس دور میں ہم اس مرحلے میں آ پہنچے ہیں کہ جس کی 15 صدیاں پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان، اور یہ الفاظ یوں بھی ہیں، سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، میری امت پہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے، اور ہم ایسے ہی دور میں ہیں کہ جس وقت اکثریت اسلام کا نام تو لے رہی ہے مگر اسلام پہ عمل نہیں کر رہی۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ چکے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی رسماً پڑھتے ہیں، بلکہ خود نہیں پڑھتے بلکہ پڑھاتے ہیں، یعنی پڑھواتے ہیں۔ تو 15 صدیاں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس حال کی خبر دی کہ جس سے پوچھو گے کہے گا میں مسلمان ہوں، مگر اس کی عملی زندگی میں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ اپنے اسی دندہ شاہ بلاول کی آبادی کے ہر گھر کے افراد سے پوچھئے کہ تم کون ہو مذہباً، وہ کہیں گے مسلمان۔ بازاروں میں کون ہے مسلمان، کچہریوں میں کون ہے مسلمان، عدالتوں میں کون ہے مسلمان، عورتیں کون ہیں مسلمان، بچے کون ہیں مسلمان، مرد اور بوڑھے کون ہیں مسلمان۔ ہمارے ملک کی اسمبلی میں کون بیٹھے ہیں مسلمان، جب سے ملک بنا تخت پہ کون آتے رہے مسلمان۔
تو جس سے بھی پوچھو گے نا وہ کہے گا سب مسلمان. مگر امام الانبیاء کے غلاموں، سوال یہ ہے کہ جب گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک مسلمان ہیں اور جگی سے لے کر تخت تک مسلمان بیٹھے، تو پھر ملک میں کمبلی والے کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر ہماری زندگی میں حضور کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے گھروں میں حضور کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے بچوں کی تعلیم میں حضور کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری بہو بیٹیوں کے لباس میں حضور کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری شادیوں کے رسم اور رواج میں حضور کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ جس سے پوچھو ہیں مسلمان، مگر زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا. یعنی صرف نام رہ گیا جو حضور نے خبر دی تھی. میری امت پہ وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. اور میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، یہاں بھی ہزاروں افراد بیٹھے ہیں، حضور کے نام پہ جھومتے بھی ہیں، ہاتھ جھنڈے بھی بناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، مگر یہاں آنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور فجر جاگ کے نہیں پڑھیں گے. تو پھر کس کو دھوکہ دینے آئے؟ یہاں بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو ننگے سر بیٹھے ہیں، ننگے سر بیٹھے ہیں. اب کتنے سالوں سے یہ جلسہ کروا رہے ہیں؟ 9 سال ہو گئے. 9 سال ہو گئے. یعنی 9 سال سے آپ جلسے کروا رہے ہیں اور جلسوں میں آ رہے ہیں. تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ تاجدار کائنات کے ذکر کی مجلس میں جانے کے آداب کیا ہیں. یہاں ولیمے میں تو نہیں آئے، شادی حال میں تو نہیں آئے بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ ننگے سر آئے بیٹھے. اب شاید کئی لبرل قسم کے لوگ کہیں گے، آزاد خیال لوگ، کہ مولانا سختی کر رہے ہیں. اگر سر پہ ٹوپی نہیں تو کیا ہوا؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ یاد رکھو، میں آپ کو اسلام سمجھانے آیا ہوں. ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت. تو یہاں آپ ثواب کی نیت سے آئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں آئے کہ ثواب ملے گا. تو عادت میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. عادت کیا ہے ہماری؟ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے ہاتھ کھلے رکھتے ہیں، یہ عادت. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب عبادت میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر ہاتھ باندھ لو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم عادت میں نہیں، رب کی عبادت میں کھڑے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ یوں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جائے تو یہ تو عادت ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو عادت کے انداز میں نہیں، عبادت کے انداز میں کھڑا ہونا. اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری اکثریت میجارٹی بازار میں اور ننگے سر پھرتی. شادیوں پہ جائیں ننگے سر جاتے ہیں، شادی ہالوں میں جائیں ننگے سر، کچہریوں میں ننگے سر. تو یہ شریعت نے آداب سکھا دیے کہ جب رب رسول کے ذکر کی مجلس میں آؤ تو سر پہ ٹوپی رکھو، پگڑی رکھو، تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے. تاکہ پتہ چلے لوگ یہاں عادتاً نہیں آئے، عبادتاً آئے. اگر یہ روایتیں اسلام کی اور یہ آداب ختم ہو گئے
تو ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان اور شناخت ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، ہر ڈپارٹمنٹ کی اور ہر شعبے کی کچھ علامتیں ہیں۔ پولیس والوں نے گلے میں لاکٹ نہیں پہنا ہوتا کہ جس پہ لکھا ہو یہ پولیس مین ہے۔ فوجیوں کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فوجی ہے۔ آپ وردی سے پہچان جاتے ہیں، یہ پولیس والا، یہ فوج والا ہے، وردی پہچان ہے نا۔ اسی طرح ایئر فورس کی اپنی الگ وردی، نیوی کی اپنی الگ وردی۔ اب بچوں کو جب انگلش میڈیم سکولوں میں داخل کروانے جاتے ہیں تو ہر سکول کی الگ وردی۔ آپ کو پرنسپل کہتا ہے، ایک چھوٹی سی بکلٹ تھما دیتا ہے، پراسپیکٹس جس کو کہتے ہیں، کہ اس پہ قانون لکھے ہوتے ہیں، بھئی بچے کی وردی کیسی ہوگی، پھر بچے نے ٹائی بھی لگانی ہے، پھر اس کو بیج بھی ہونا چاہیے، پھر جس رنگ کی جرابیں ہوں اسی رنگ کے شوز ہونے چاہیے، اور پھر سر پہ انگریزوں والی کیپ ہونی چاہیے۔ اور وہ سارا کچھ بتاتے جاتے ہیں کہ بچے کی وردی یہ ہوگی، آپ کہتے ہیں جی لے لیں، ٹائی بھی ہونی چاہیے، ہو جائے گی، بیج ہونا چاہیے، کیپ ہونی چاہیے، جرابیں ہونی چاہیے، شوز ہونے چاہیے۔ تو وہاں تو کوئی نہیں بولتا، نہ چودھری، نہ ملک، نہ مار، نہ راجا، نہ کوئی افسر، کہ پڑھنا بچے نے ہے یا ٹائی نے پڑھنا ہے۔ تعلیم بچے نے حاصل کرنی ہے یا کیپ نے کرنی ہے؟ جرابوں کا کوئی رنگ بھی ہو جائے، مگر وہاں نہیں بولتے، وہاں تو دو دو جرابیں خرید لیتے ہیں، چار چار وردیاں خرید لیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں ہر سکول کی اپنی الگ وردی ہے، ہر شعبے کی ڈپارٹمنٹ کی الگ پہچان ہے۔ دندہ شاہ بلاول اور گرد کے علاقوں سے آنے والوں، میرا سوال یہ ہے، 9 سال سے محمد عربی کے ذکر کی مجلس میں آ رہے ہو اور محفل میں کملی والے کی وردی میں کیوں نہیں آئے؟ اپنے نبی کی وردی میں کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے تو نے رسول کے شعبے کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو نے نبی کی وردی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ یاد رکھو، تاجدار کائنات کی مجلس میں آنے کے آداب ہیں، سر پہ ٹوپی ہو، وضو سے ہو۔ اصل المیہ یہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ جب سے جلسے مسجدوں سے باہر شروع ہوئے نا، جلسے نہیں رہے، سٹیج شو بن گئے، کہ مسجدوں میں ہوتے تھے تو لوگ وضو کر کے آتے تھے، ٹوپی سر پہ رکھ کے، پگڑیاں پہن کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے۔ اور اب یہ ہے کہ چونکہ محفلوں میں علماء گھٹ گئے، گویے بڑھ گئے، رنگ والے بڑھ گئے، سرتال والے بڑھ گئے، اور کنجریوں کے لہجے میں نعت رسول پڑھنے والے بڑھ گئے، طوائفوں کے لہجے میں نعتیں پڑھنے والے بڑھ گئے۔ یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ لوگ محفلوں میں آتے ہیں، کیونکہ فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی جا رہی۔ وہ کیا کرتے ہیں، سگریٹ پینے کو دل کیا، اٹھ کے کش لگا کے پھر آ کے بیٹھ گئے، سر پہ ٹوپی نہیں، وضو نہیں کیا، عشاء پڑھ کے نہیں آئے، فجر جا کے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ محفلیں نہ رہی، سٹیج شو بن گئی۔ تو آداب سیکھیے تاجدار کائنات کی مجلس میں آنے کا، اسی سے قیمت لگتی ہے، اسی سے قیمت لگتی ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا جو فرعون کو بھی اپنا خدا ہی مانتا تھا باقی لوگوں کی طرح، لیکن بہت بڑا نقال تھا، نقلیں اتارنے میں ماہر تھا، کاپی کرنے میں ماہر تھا۔ اب کافر ہے اور فرعون کو خدا مانتا ہے، تو اسے لڑکوں نے کہا، دیگر کافروں نے کہا کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی نقل بھی اتار، سب کی نقلیں اتارتا ہے تو ان کی نقل بھی تو اتار نا موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس نے کہا پھر ٹھہرو، میں تھوڑا سا نا لباس ان کی طرح بنوا لوں،
بال بڑھا لوں، داڑھی بڑھا لوں اور انہی کی طرح عصا اور ڈنڈا تیار کر لوں، سارا لباس اور حلیہ انہی کی طرح بنا لوں، پھر میں ان کی نقل اتاروں گا۔ اس نے بال بڑھا لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، داڑھی اسی طرح بڑھا لی، اس نے کپڑے بھی اسی طرح، ڈنڈا بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح، ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں کو اکٹھا کرو، آج میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاروں گا۔ اب وہ بلندی پہ کھڑا ہے، مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح نا ہاتھ اٹھانے لگ گیا، آواز نکالنے لگ گیا، ادائیں دکھانے لگ گئے۔ مولانا روم لکھتے ہیں میرے رب نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ، کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی مولا کافر ہے، فرعون کو خدا مانتا ہے، مگر تیرے نبی کی نقل اتار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت کی قسم، جب فرعون کی پوری آل اور فرعون کو میں دریا میں غرق کروں گا، میں اسے ڈوبنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے۔ وہ اتنا حیا کرتا، امام الانبیاء کے غلام ہو، وہ فرعون کا ماننے والا، اندر باہر سے کافر ہے، صرف لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا اور تھوڑی سی نقل اتاری تو رحمت کو اتنا پیار آ گیا، کیونکہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے، اب میں اسے غرق نہیں ہونے دوں گا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، آج ہم کافر تو نہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور محمد عربی کے غلام، لیکن نام کی حد تک دل میں اگر حضور ہوں اور تن پر سنت مصطفیٰ اور دل میں یاد مصطفیٰ امام الانبیاء کے غلام ہو، تو طاغوت کی لاکھوں لہریں اٹھیں اور سیلاب آئے، محمد عربی کے غلاموں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مگر یہ ہے کہ ہم عملاً آئیں تو صحیح حضور کی غلامی کی طرف۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہم صرف محفلوں کے مسلمان رہ گئے، یعنی کردار کیسا بن گیا کہ جمعہ پڑھنے گئے یا محفل میں گئے، دینی مجلس میں سٹیج کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی، اور اڈے پہ گئے، ہوٹل پہ یا گھر گئے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لی۔ گھر میں کوئی مر گیا تو حافظوں کو بلا کے ختم بھی کروا لیے قرآن کا، اور گھر میں شادی ہوئی تو کنجریاں بھی نچوا لی، ڈول بھی بجا لیے، طوائفوں کے گانے بھی چلا لیے، رقص بھی کروا لیے، اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بنا سنوار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بھی بنوا لیے۔ اسی طرح گھر کی الماری میں قرآن بھی ہے، اور گھر میں مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے ہیں۔ یہ آگ ہر جگہ لگی ہے۔ یہ بال کاٹنے والے نائی ان کی دکان پہ جائیں، یہ کپڑے سلائی کرنے والے درزی ان کی دکانوں پہ جائیں، اوپر دیواروں پر سورہ یاسین کے کیلنڈر لگے، نیچے کنجریوں کی تصویریں بھی لگی ہیں۔ بسوں کوچوں کے باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث، ٹرکوں کے باہر لکھا ہے اللہ نگہبان، اللہ نبی وارث، اور بسوں اور کوچوں کے اندر چلے جاؤ تو ایل سی ڈیز لگی ہیں اور کنجریوں کے ننگے ڈانس ہو رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، کفر اور اسلام، اندھیرا اور روشنی، کہ ہم نے اسے اکٹھا لے کے چلنا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اگر مومن بننا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اے ایمان والو، مکمل مسلمان چاہیے مجھے، یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے رہو۔ اور ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی، تو جو قوم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جائے وہ دھوبی کی اس کتے کی طرح ہو جاتی ہے جو نہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا رہتا۔ آج یہ سبب ہے ہماری ذلت کا کہ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔
اسلام تو کہتے ہیں مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری خبریں دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام. فرمایا کلمہ میرا پڑھیں گے، امتی میرے کہلائیں گے، نعرے میرے لگائیں گے، مگر امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں. حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. تو آج دیکھ لیں کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بچیر بنے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم اسلام کے آداب کیا ہیں، رہن سہن کے. جب میں اصلاح معاشرہ پہ بات کرتا ہوں تو اتنے مسائل سامنے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کس کو چھوڑ دوں اور کس کو بتاؤں، بیان کروں. ہماری میجارٹی اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں وضو کرنے کے لیے شریعت نبی کے مطابق 2 ٹوٹیاں نہیں لگائیں کہ بیٹھ کر وضو کر سکیں. بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، اور فخر سے بتاتے ہیں کچن پر میں نے 50 لاکھ لگا دیا، ٹائلٹ پر میں نے 30 لاکھ لگا دیا، لیٹرین پہ 30 لاکھ لگائیں، مگر 2 کنال کی کوٹھی میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے 2 ٹوٹیاں نہیں لگ سکیں. اس طرف کبھی دھیان گیا؟ یہ جو بیسن بنے ہیں، بیسن جن پہ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، یہ تو انگریز کا کلچر ہے کہ جنہیں نہ پاکی کی خبر نہ پلیدی کی. یہ تو کلچر ہی ان کا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے، ہم نے اس بیسن کے گندے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے. اب بہت سے لوگ وہاں وضو کرتے ہیں نا، تو جو کپڑے پاک ہیں اتنے چھینٹے پڑتے ہیں کہ وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. اور گھر کے تمام افراد بہو بیٹیوں سمیت وہ سارے اسی بیسن پہ منہ دھوتے ہیں، اسی پہ کلیاں کرتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں بچیوں کو شریعت کے بنیادی ضروری مسئلے بھی نہیں معلوم، خامدوں کو نہیں معلوم. اس وقت امام الانبیاء کے غلاموں ہر گھر میں جو امیر ہے یا غریب، 2 چیزیں ضرور ہیں. ایک نیل پالش پڑی ہے، نیل پالش کہ یہ ناخنوں پہ جو لگاتے ہیں، عورتیں لگاتی ہیں نیل پالش، یہ ہر گھر میں ہے. اب چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی لگاتی ہیں اور جوان عورتیں بھی لگاتی ہیں، بوڑھیاں بھی لگاتی ہیں، شادیوں کے موقع لگاتی سب ہیں، اور ہر گھر میں ہے نیل پالش. مگر یہ مسئلہ شریعت کا کسی کو نہیں معلوم. کیا؟ پوچھیے علماء سے کہ جس عورت کا جسم ناپاک ہو جائے اور اس پہ غسل واجب ہو جائے، وہ جب تک نیل پالش مکمل طور پر ناخنوں سے نہ اتارے، وہ 100 سمندروں میں بھی غسل کر لے، اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوتا. اب میرے کئی جوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں خطاب؟ نہیں. کوشش کرنا یہ CD ان تک پہنچ جائے، کیونکہ آگے میں خواتین کو بھی پیغام دینے لگا. کتنے جوان ہیں جن کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا. اب ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں، بیگماں، وہ نئی نویلی دلہنیں بنی رہتی ہیں نا، 6 مہینے سال، وہ نیل پالش اترنے نہیں دیتی. بس اگلی ماندنی پڑی اوپر اور لگا دی. تو یہ پینٹ کی طرح نیل پالش، جیسے آپ لکڑی پہ پینٹ کر دیتے ہیں تو اصل لکڑی چھپ جاتی تھی، اسی طرح نیل پالش لگا دیں تو رب نے جو ناخن بنائے نا، ان پر پینٹ چڑھ جاتا ہے، اصل ناخنوں تک پانی نہیں جاتا. اب 6 مہینے سے ایک لڑکی نے نیل پالش نہیں اترنے دی، سال ہو گیا نیل پالش نہیں اترنے دی.
اب سال میں جسم ناپاک ہوا 100 بار اور شریعت نبی کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی، اس کا جسم کتنا ناپاک؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ مسئلہ جانتے ہیں؟ 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا لا یبال المرء، میری امت کو پرواہ نہیں ہوگی حلال ہو رہا ہے کہ حرام ہو رہا ہے، حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں، ہر گھر میں لپسٹک موجود ہے، لپسٹک سرخی جس کو کہتے ہیں، عورتیں ہونٹوں پہ لگا، نیل پالش بھی ہے، سرخی بھی ہے، مگر کتنی عورتیں اور کتنے مرد یہ جانتے ہیں؟ یہ میرے پاس ثبوت موجود، پوری کتاب میرے پاس موجود، اور بیروت یونیورسٹی کے پروفیسر احمد صقر سب سے پہلے یہ راز انہیں معلوم ہوا، کیونکہ کتاب انہوں نے پڑھی، پھر آگے انہوں نے کتاب تقسیم کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ یاد رکھو، جتنی سرخی بن رہی ہے، میڈ ان چائنا ہو، میڈ ان یو کے ہو، میڈ ان جرمنی ہو، میڈ ان یو ایس اے ہو، جرمنی میں بنے، جاپان میں بنے، امریکہ میں بنے، یورپ میں بنے، چائنا میں بنے، جتنی سرخی بن رہی ہے، ہر سرخی میں وہ خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں، کیونکہ یورپ میں اور دیگر انگریزوں کے ملکوں میں کہ جو چیز بھی بنتی ہے نا، وہ جس ڈبے میں پیک کرتے ہیں اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، کیا کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا کون کون سے ہیں، کہ کون کون سی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں۔ تو کمپنیوں کے مالک جو سرخیاں بناتے ہیں، میک اپ کا سامان، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ وجہ انہوں نے بتائی ہے۔ وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان کا جسم جو ہے نا، اس میں تپش ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، کہ گری کا تیل ہوتا ہے نا، وہ فریج میں پڑا ہو یا ٹھنڈی جگہ پہ جم جاتا ہے۔ اب اس کو آپ، یا دیسی گھی فریج میں ہو تو جم جاتا ہے، اس کو تھوڑا سے نکال کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور تھوڑی دیر مٹھی بند رکھیں، کھولیں گے تو وہ پگھل چکا ہوگا۔ کس نے پگھلایا؟ انسانی جسم کی تپش نے اسے پگھلا دیا، ٹیمپریچر نے اسے پگھلا دیا۔ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا، تجربہ کیا کہ باقی جانوروں کی چربی بھی ہم نے ڈالی ہے، لیکن ہر جانور کی چربی جب عورتیں یہاں لگائیں گی نا تو انسانی جسم کی تپش کی وجہ سے پگھل جاتی ہے، وہ پھر ہونٹوں پہ رکتی نہیں، میلٹ ہو جاتی، بہہ جاتی۔ وہ کہتا ہے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ خنزیر تنہا ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی انسانی جسم کی تپش سے نہیں پگھلتی، اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کا بیٹا فرانس میں ہے، کسی کا اٹلی میں ہے، کسی کا ناروے میں بیٹھا ہے، کسی کا جاپان میں، جرمنی میں، یہاں سے بہنیں فون کرتی ہیں، بابیاں فون کرتی ہیں کہ میرے لیے اور کچھ لاؤ نہ لاؤ، میک اپ کٹ وہاں سے لانی ہے، میک اپ کا سامان وہاں سے لانا، یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اور وہ جو سامان بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ تو انگریز ہیں نا، کافر ہیں۔ میں انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ تک ان کی نیشنل کوچ پہ گیا ہوں، 8 گھنٹے کا سفر کیا میں نے۔ موٹر وے کے دونوں طرف کھیت آتے ہیں، فیلڈ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں میں نے خنزیروں کے اجڑ دیکھے ہیں، ریوڑ دیکھے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں اور چربی جو ہے وہ بچاتے ہیں اور سرخیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اب جس قوم کی بہو بیٹیوں کی ناپاکیزگی کہاں لیے ہو، ناپاکی کہاں لیے ہو کہ یہاں نیل پالش کی وجہ سے سال سال گزر جائے، جسم ناپاک اور غسل ہی نہیں ہوا، اور اس پر مستزاد یہ کہ یہاں ہونٹوں پہ خنزیر کی چربی والی سرخی ماں لگا رکھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایسی بچیوں کی جولی میں ڈسکو ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں،
رب رسول کے باغی تو پیدا ہو سکتے ہیں، اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر فجر کو اٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ غیور اور غیرت مند بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ جن کی ماں نے یہاں خنزیر کی چربی لگا رکھی ہو اور شریعت کے مطابق غسل کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو۔ اب یہاں امام الانبیاء کے نام پر کتنے سر جھومے ہیں، کتنے جھنڈے بنے گے، کتنے نعرے لگائیں گے، مگر صرف یہیں تک، محفل تک۔ کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جاننے کے بعد گھر جائیں گے اور گھروں میں سونے سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا جھاڑو پھیریں گے۔ گھروں کو پاک کرو تاکہ تاجدار کائنات کا فیض اترے۔ ہمارے گھر ناپاک ہو گئے کیونکہ ہماری نسلیں ناپاک ہو گئی اور ہمیں تاجدار کائنات کی شریعت سے دور کر دیا گیا۔ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ چند پیمانے بدل جانے سے کیا ہوگا۔ اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے گھر کا ماحول بدلو، بہو بیٹیوں کا لباس بدلو۔ آج ہماری بچیوں نے وہ لباس پہنا ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جو حضور کی شریعت میں حرام، مگر مرد بولے نہیں بولے۔ مسلمان عورتیں سر پہ بڑی بڑی چادریں رکھتی تھی اور کھلے کھلے کپڑے پہنتی تھی، کیونکہ الناس باللباس، انسان کی پہچان ہی لباس سے ہے۔ گدھا اور خچر اور جانور لباس نہیں پہنتے، لباس بنا انسانوں کے لیے، اور کیوں؟ تاکہ جسم ڈھانپا جائے۔ تو کھلے کھلے کپڑے ہوتے تھے اور ڈیلی ڈالی شلواریں ہوتی تھی، پھر اوپر بڑی بڑی چادریں، اور گھر سے نکلتی تھی تو پردہ کر کے نکلتی تھی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ دوپٹے، وہ چادریں اتر گئیں، کریب کے پتلے دوپٹے آئے تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بین والے کرتے پہنتی تھیں عورتیں، بین والے، کہ یہاں گردن پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑ سکے۔ اب یہ ہے کہ بین ختم ہوئے اور گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں اور چھاتیاں نظر آتی، مگر مرد چپ رہے۔ وہ ملک مار، راجے مہاراجے، چودھری، نواب، وڈیرے، سردار، کہ جن کی غیرت کا کبھی حال یہ تھا کہ ان کے گھر کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی ننگی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں، آج ان کی قمیصیں اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ نظر آ رہا ہے۔ عورتوں نے ڈھیلی ڈالی شلواریں چھوڑ دیں اور ٹائٹ پاجامے پہن لیے، پیر بھی چپ، مرید بھی چپ، سب خاموش، کیونکہ منہ میں دہی جما رکھی ہے۔ رسول کی شریعت گھر سے نکلتی گئی، گھر میں آگ لگتی گئی بے غیرتی کی، اور سب نے منہ میں لگام چڑھائے رکھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے میری امت کے مردو، اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا۔ اے میری امت کے مردو، اگر گھر کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں کہ بہو بیٹیوں کا لباس کس فیشن کو ہونا چاہیے، یہ فیصلے عورتیں کرتی، شادیوں پہ کون سے رسم اور رواج چلنے ہیں، یہ فیصلے مرد نہیں گھر کی عورتیں کرتی ہیں، بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے یہ فیصلے مرد نہیں بیگمات کر رہی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، میری امت کے مردوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم، جب تمہارے سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں تو پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ فرمایا مردوں مردے نہ بنو، مردے نہ بنو۔ آج دیکھیے عورتوں کا لباس کیسا ہو گیا، اور اس لباس کی 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے خبر دی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھنا میری امت پہ وقت آئے گا کہ بدبخت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی۔ میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔
امام الانبیاء نے فرمایا نساء عورتیں ہوں گی میری امت کی کاسیات، اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق وہ کپڑوں میں ہوں گی، عاریات مگر شریعت کی نظر میں بدبخت ننگی ہوں گی۔ اب اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے 3 معنی بیان کیے، اس کے 3 معنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے 3 معنی بیان کیے۔ نمبر 1، حضور کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں عورتیں شارٹ ڈریس پہنیں گی، مختصر لباس پہنیں گی، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے، کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں پہلے پورے بازو ہوتے تھے، پھر شارٹ کٹ ہوتے گئے نا، عورتوں نے ہاف بنائے، بڑھتی گئی بڑھتی گئی، ادھر ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بے حیائی بڑھاتا گیا، اور ادھر ایک سے ایک بے غیرت حکمران آتا گیا، قوم کو لبرل بناتا گیا اور آزادی دیتا گیا۔ مصطفیٰ کا اسلام کسی نے نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب صورتحال یہ ہے کہ پورے بازو ننگے ہو گئے، چاں کتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ نظر آنے لگے، ٹائٹ پاجامے پہنے جوڑ جوڑ نظر آنے لگا، دوپٹے پہلے گلے میں ہوتے تھے، سر سے اترے تو گلے میں تھے، گلے سے بھی گئے۔ اب دیکھیے اسلام آباد میں، چھوٹے بڑے شہروں میں آپ کو ایسے ایسے بے حیائی کے منظر ملیں گے کہ عورتوں کے کچھ جسم پہ کپڑا ہے، کچھ جسم ننگا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا یہ بد نصیب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی۔ دوسرا معنی حدیث کا، امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی، ٹائٹ لباس کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا، اتنا تنگ چست اور ٹائٹ لباس پہنے گی کہ شریعت نے جسم کے جن حصوں کو چھپانا واجب کیا تھا وہ خود ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جسے ہم نے الماری میں بند کر کے رکھا اور فلمی میگزین پڑھ رہے ہیں اور گھروں کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں سے کھیل رہی ہیں، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی امت کی عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اب شعر و شاعری نہ ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، قرآن سن کے بور ہو جاتے ہیں، حدیثیں سن کے بور ہو جاتے ہیں۔ اب کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا خطیب بلا لیا انہوں نے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرا فریضہ ہے، اس لیے کہ اگر آج میں نہ بتاؤں میرے آقا کی امت لٹ چکی ہے، اگر میں نہ بتاؤں تو اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے عورتوں بازار میں گلی میں چلتے ہوئے اس زور سے اپنے پاؤں بھی زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ اے عورتوں ایسی چال بھی مت بناؤ کہ تمہارا جسم چھل کے اور زینت کے پوشیدہ مقام ظاہر ہو جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتنے ٹائٹ ہو جائیں گے، نمبر 1، کپڑے مختصر ہو جائیں گے جسم، نمبر 2، نمبر 3 اس حدیث کا معنی کہ عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی کہ وقت آئے گا کپڑے اتنے پتلے ہو جائیں گے۔ یہ گرمیوں میں دیکھ لیں عورتیں کتنا پتلا لباس پہنتی کہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گے مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ 3 قسم کی عورتیں یاد رکھیں، یہ بدبخت شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں
ٹائٹ لباس پہننے والی، چھوٹا لباس پہننے والی، پتلا لباس پہننے والی، شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے. اور آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر بن سمر کر نکلیں گی، کپڑا یہ ہوں گے، لباس یہ ہوگا، اور ممیلاتن مائلاتن، ممیلاتن بن سمر کر اس لیے نکلیں گی تاکہ دنیا انہیں دیکھے، اٹریکٹ کریں، مرد دیکھیں ان کی طرف، اور مائلاتن پھر خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی. اس کا ایک معنی کیا، اور دوسرا معنی کیا کہ مٹک مٹک کے چلیں گی، مٹک مٹک، کیونکہ اونچی ہیل والی، اونچی ایڑی والی سینڈل پہن کر تو ویسے ہی مٹک مٹک کے چلنے لگ جاتی. یہ ساری خبریں تھی حضور کی. چال میں بھی چال بازی ہوگی. امام الانبیاء نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گی، اور آگے کیا فرمایا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اپنے بالوں کے اس طرح پیچھے جوڑے بنائیں گی، بال اکٹھے کر کے سر پر جوڑے بنائیں گی، کیچر اور کلپ لگائیں گی. اور امام الانبیاء نے مثال دی، فرمایا جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے جوڑے سر پہ نظر آئیں گے بال اٹھے ہوئے. یہ حضور نے مثال دی. آج کئی بدبخت لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور میں کہتا ہوں نادان، جو نبی 15 صدیوں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نے کہا تھا، فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. جو تیری بیٹیوں کے بنے ہوئے جوڑوں کی خبر دے رہا ہے، 15 صدیوں پہلے اس نبی کو نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گی اور جوڑے بنے ہوں گے. اور آگے حضور نے پھر ان کی سزا بتائی، فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے، وہ بدبخت عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اور یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے. آقا نے فرمایا اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، کہ 500 سال تک کوئی بندہ پیدل چلتا رہے تو جتنا سفر طے کر جائے گا نا اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے. مگر فیشن کرنے والیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں. آج بچیوں کے دوپٹے اتر گئے، لباس غیر اسلامی ہو گئے، بال غیر اسلامی ہو گئے، احوال غیر اسلامی ہو گئے، گھر کا ماحول غیر اسلامی ہو گیا، اور ہم صرف مجلسی مسلمان، صرف محفلوں کے مسلمان، کہ یہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور گھر میں امام الانبیاء کے غلاموں کجریوں کے گانے بند کرنا قبول نہیں، شادیوں پر طوائفوں کے گانے بند کرنا قبول نہیں، بہو بیٹیوں کو شریعت والا لباس پہنانا قبول نہیں. تاجدار کائنات پہ کیا بیت رہی ہوگی. تاریخ اسلام میں صحابہ کہتے ہیں ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے تو حاتم تائی کی بیٹی کافروں کی عورتوں کے ساتھ قیدی بن گئی. اس کے سر کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا تو دوڑ پڑے اس کی طرف. گرم ریت پر امام الانبیاء دوڑتے گئے اور اس کے قریب پہنچے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے امام الانبیاء نے اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی. فرمایا میری بیٹی اپنا جسم ڈھانپ لو، اپنا تن ڈھانپ لو. اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. آج تک میرے سگے باپ نے اتنی محبت سے میرے سر پہ چادر نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے. امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی مصطفیٰ کی شریعت سے ناچنا ہے. سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے.
اور اس جلسے میں آنے والوں، اور جس نبی نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، دل اتنا تڑپا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے سر تو کیا جسم ننگے کر لیے، میرے نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے گھر میں شریعت کا جھاڑو دو اور گھروں میں جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جو مدینے کے نقشے دھندلا رہا ہے۔ اپنی آئیڈینٹی اور پہچان قائم رکھو کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ورنہ امام الانبیاء کے غلاموں یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاف نہیں کریں گے۔ بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، انہیں شرم و حیا پیدا ہو تاکہ آگے ان کی نسلیں بھی غیرت مند ہوں اور شرم و حیا والی ہوں، کیونکہ اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی قوم پیدا ہوگی۔ یہ نیپولین نے بھی کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں۔ حیدرآباد دکن کا سٹیج تھا انڈیا میں، حیدرآباد دکن جلسہ ہو رہا تھا، مسلمان کافی تعداد میں موجود تھے، ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے دوران خطاب کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں بولا، وہ سمجھ گئی جواب نہیں ان کے پاس، تقریر جاری رکھی اس نے، تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگی مسلمانوں میں نے سوال کیا تھا 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جواب دو۔ کوئی نہیں بولا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی سوال کر دیا، تیسری دفعہ، جوان تو کوئی نہیں اٹھا۔ پچھلے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا، چہرے پہ انوار کی بارش ہو رہی، سینے میں نبی کی محبت کا سمندر تھا۔ پرانے وقتوں کے اچھے لوگ آج بھی ہیں۔ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ہندو بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا کہ 14 صدیاں ہو گئی دوسرا حسین نہیں آیا، سن اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی۔ حسین آ سکتا ہے، علی جیسا باپ نہیں ملتا۔ اگر مائیں ٹی وی پر بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں اور اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیں تو پیدا ہونے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر بنتی ہیں، رب رسول کی باغی بنتی ہیں۔ اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ پرہیزگار ہوں اور مسجدوں کی زینت بنے رہے تو امام الانبیاء کے غلاموں پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے۔ کہ جیسی مائیں ہوں گی ویسی اولاد۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئیں اور کہنے لگی فرید کی ماں ہمیں ایک بات کا جواب دے، تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، آوارہ پھرتے ہیں، تیرے فرید کو جب دیکھو رسول پہ یا درود پڑھتا یا مصلی پہ رب کا قرآن پڑھتا۔ ہمارے بچوں کی راتیں سو کے گزرتی ہیں، تیرے کی رو کے گزرتی ہیں، اتنا فرق کیوں ہے؟ حضرت بابا فرید کی والدہ فرمانے لگی، فرمایا اور تو یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، تھوڑی سی میری محنت بھی شامل۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ آج سوچو ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں اور چھاتیاں نظر آ رہی اور حرام لباس پہن رکھا اور رب کی لعنتیں اتر رہی ہیں اور بچہ چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے اور وہ ٹی وی پر انڈیا کی فلم دیکھ رہی ہے۔ دودھ میں کیا تاثیر جائے گی؟
کیا اثر جائے گا؟ یہی سبب ہے کہ آج کسی بچے کا ذہن معصوم نہیں رہا، کسی کی آنکھیں پاک نہیں رہی، کہ وہ باتیں جو جوانی میں جا کر بھی معلوم نہیں ہوتی تھی، آج فلموں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ بے غیرتی بے حیائی جان گئے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، جلسوں کا مقصد پہچانو۔ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو مہنگائی کے دور میں، اور صرف کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے جاؤ تو کیا فائدہ؟ کہ زندگی نہ بدلے، گھر کا ماحول نہ بدلے، بہو بیٹیوں کا لباس نہ بدلے، شادی کے رسم و رواج نہ بدلے، بچوں کی تعلیم نہ بدلے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو آج بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی گھٹی میں اپنے نبی کا قرآن رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ رہ گئے؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے، ابھی بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا کہ ماں باپ پہلے سے پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں، جب سکول داخل کرانا ہے تو کس انگلش میڈیم سکول میں چھوڑنا ہے اسے۔ یعنی سب سے پہلے فکر کیا ہے؟ انگریز کی تعلیم دی جائے اسے، انگریز کی تعلیم دی جائے، کیونکہ انگریزی پڑھ گیا تو کامیاب ہے، وہ نہ پڑھی تو پھر کامیاب نہیں۔ جو مسلمان ہیں سب سے پہلے ان کا فریضہ ہے کہ بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو، اسے سب سے پہلے حضور کا قرآن پڑھایا جائے، نہیں تو کل عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ پہلا سبق امام الانبیاء کے غلاموں، بچوں کو جو دیا جائے وہ نبی کے قرآن کا دیا جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھاتے ہیں، یہ شریعت کی تعلیم دیتے، اس طرف تو آتے ہی کوئی نہیں۔ اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے بے دین بچوں کی فوجیں نکل رہی ہیں، کیونکہ تعلیم اس قسم کی ہے۔ لبرل بن جاتے ہیں، سیکولر ذہن کے ہو جاتے ہیں، اور اس دور کا فتنہ ارتداد یعنی مرتد ہونے کا فتنہ، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ شروع اسلام کے دور میں بھی لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے تھے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، کسی نے دعوی نبوت کیا تو کچھ اس کے ساتھ چلے گئے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ اب اس نے اسلام چھوڑا ہے تو مندر میں جا کے بیٹھا ہے، یا اس نے گلے میں صلیب لٹکا لیے، کلیسے میں جا کے بیٹھا ہے، چرچ میں جا کے بیٹھا ہے، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان سے اب عیسائی ہو گیا یا ہندو ہو گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ اب پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ نہ تو چرچ میں گیا ہے اور نہ مندر میں بیٹھا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے گھر میں ہے، مگر تعلیم انگریز کی ایسی ہے، اور نیٹ پر وہ پڑھ چکا ہے کہ اندر سے وہ دہریہ ہو گیا، ملحد ہو گیا، مرتد ہو چکا ہے، نہ اللہ پر ایمان رہا نہ اس کے رسول پر۔ یہ اس دور کا فتنہ ارتداد سب سے بڑا ہے۔ مجھے تو فون آتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ چند جمعے پہلے راولہ کوٹ سے ایک ٹیم آئی میرے پاس، انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم چاہیے، وہاں جلسہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہنے لگے کہ وہاں ایک ایسا مسلمانوں میں فرقہ پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں خدا کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیٹر تیار کیے، فوٹو کاپیاں تیار کر کے جمعہ کے دن مسجدوں کے باہر کھڑے ہو گئے، اور 26 سوال انہوں نے ایسے کیے کہ عام بندہ پڑھ کر اس کا جواب ہی نہیں اس کے پاس، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ سوال یہ تھے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اب لوگ مسجدوں سے نکلتے ہوئے پڑھتے تھوڑے ہی، انہوں نے پکڑ کے جیب میں ڈالی، اور ہر گھر تک وہ لیٹر پہنچ گیا، اور دین کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں، علماء کے پاس بیٹھنا کوئی نہیں، شریعت کا علم کوئی نہیں، تو جو وہ سوال پڑھتا ہے اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے۔ اس طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ غور کریں تو آپ کی برادریوں میں ایسے بندے مل جائیں گے کہ جن کا رب رسول پہ اعتماد نہیں رہا، اور شریعت پر جو اعتراض کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ آگ ہیں جو جسد ملت کو راک کر دے گی۔ اسلام کو بچانے کا صرف ذریعہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں عملاً اسلام لاؤ، اپنے گھروں میں تاجدار کائنات کی شریعت کا جھاڑو دو، اور گھر سے ہر وہ شہر نکال دو جو حضور کی شریعت کے خلاف۔ کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات، کمشنر کا باپ مر گیا، کمشنر کتنا بڑا آفیسر ہے، ڈی سی سے بھی اوپر،
اس کا باپ مر گیا، لیکن اس بدبخت باپ نے اسے شریعت نہیں پڑھائی تھی، قرآن بھی نہیں پڑھایا تھا، صرف اسے انگریزی کی تعلیم دی تھی بھئی افسر بن جائے۔ اس کا باپ مر گیا، سامنے جنازہ رکھا، کمشنر کھڑا ہے باپ کی میت کے سامنے جنازہ پڑھنے کے لیے، ساتھ میرے دوست کھڑے تھے، کمشنر نے جیب سے رومال نکالا اور اسے زمین پہ بچھا دیا۔ تو میرے دوست کہتے ہیں میں نے پوچھا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں بچھا دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نیچے دری بھی کوئی نہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، تو جب سجدہ کریں گے تو منہ گندا نہیں ہو جائے گا؟ اب اس کی جو میت پڑی ہے نا بدبخت باپ، وہ چیخ رہی ہوگی اور اپنے مقدروں پہ رو رہا ہوگا کہ کاش اور میں نے تجھے نبی کی تھوڑی سی شریعت پڑھا دی ہوتی، تو کمشنر بن گیا نادان، تجھے اتنی بھی خبر نہیں کہ جنازے کی نماز میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے بچوں کو جو مرضی ہے بناؤ، وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن جائیں، صدر بھی بن جائیں، اگر گھٹی میں نبی کا قرآن نہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچوں کا رخ کرو دینی مدرسوں کی طرف۔ یہ آپ یہ بھی شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس مدرسے نہیں ہیں، کوٹ گلہ شریف میں مدرسہ ہے، اور آج میں دیکھ کے آیا ہوں ایک نئی بلڈنگ جو بنی ہے تلا گنگ میں، حضرت مولانا صابر ایوب نقشبندی صاحب، ایمان تازہ ہو گیا دیکھ کر، آنکھیں روشن ہو گئی۔ اتنا خوبصورت مدرسہ تیار کیا انہوں نے مسلمان بچیوں کے لیے کہ صرف ایک بار بچیوں کو وہاں لے جائیں تو اللہ کی عزت کی قسم وہ کالجوں کی بلڈنگیں بھول جائیں گے۔ ایک جنت نظیر بلڈنگ تیار کر دی ہے، اور وہ بلڈنگ اب منتظر ہے کہ کون غیور کملی والے کے سچے غلام مسلمان اپنی بیٹیاں وہاں داخل کرواتے ہیں۔ وہاں بیٹیوں کو لے جاؤ تاکہ انہیں شرم و حیا کا پیکر بنایا جا سکے، ان کی گھٹی میں قرآن ہو تاکہ آگے جو نسلیں نکلیں وہ حضور کی سچی غلام بن جائیں۔ اگر مائیں اچھی ہوں گی، دیندار ہوں گی، تو آگے قوم بھی اچھی نکلے گی۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جن کے سبب سے ہم یہاں جمع ہوئے، اور سادات کرام جنہوں نے سرپرستی فرمائی پروگرام کی، اللہ سب کا سایہ سلامت رکھے اور مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں شریعت سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔